السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامے میں اب شروع ہونے والا ہے اصل طوفان، کیونکہ ایک طرف باری اور پریشے کے رشتے کی خوشیاں ہیں تو دوسری طرف انایا اور رمیسا کے دلوں میں جلتی ہوئی آگ، اور یہی آگ اب اس رشتے کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیا واقعی شادی سے پہلے کوئی بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے، اور کیا راحیل اپنی بیوی منال کا ساتھ دے گا یا پھر اپنی بہن کے کہنے پر سب کچھ برباد کر دے گا؟ آئیے آج کے ریویو میں تمام ڈیٹیلز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ہمیں وہی پرانا منظر دیکھنے کو ملا جہاں عالم صاحب اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ جیسے ہی اماں جان نے ان کے سامنے پریشے کے رشتے کی بات چھیڑی تو بجائے خوش ہونے کے وہ الٹا ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب جب سب کچھ آپ لوگوں نے خود ہی طے کر لیا ہے تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی، شادی بھی خود ہی کروا لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں وہاں سے نکل جاتے ہیں، جبکہ زبیدہ بیگم اور زوبی عالم صاحب کے اس رویے پر جیسے بجھ کر رہ جاتے ہیں، حالانکہ اب تک تو انہیں عادت ہو جانی چاہیے تھی عالم صاحب کے ان رویوں کی۔ خیر، اب عالم صاحب جب گھر پہنچتے ہیں تو رمیسا بیگم ہمیشہ کی طرح ٹوہ لینے بیٹھ جاتی ہیں۔ عالم صاحب کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر طنزیہ انداز میں پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، آپ تو بڑے شوق سے شکریہ ادا کرنے گئے تھے اپنی بیٹی پریشے کا۔ عالم صاحب پہلے ہی غصے میں تھے، فوراً جھلا کر کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، لیکن رمیسا بیگم بھی کہاں خاموش رہنے والی ہیں، الٹا انہیں سنانا شروع کر دیتی ہیں کہ مردوں کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو عورت کو ہی خاموش کروا دیتے ہیں۔ ویسے سچ کہیں تو عالم صاحب کا رویہ بھی عجیب ہے، کیونکہ زبیدہ بیگم اور اس کی بیٹیاں چونکہ عالم صاحب کے سامنے ہمیشہ خاموش رہ جاتی ہیں اور ہر ظلم و ستم چپ چاپ سہ لیتی ہیں، تو عالم صاحب بھی ان کے سامنے رعب اور دبدبے والے بن جاتے ہیں، جبکہ اپنی دوسری بیوی رمیسا کے سامنے ان کی زبان ہی بند ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ یہ بیٹوں کی ماں ہے۔ خیر، اس کے بعد اماں جان عالم صاحب کو فون کر کے بتاتی ہیں کہ منال نے پوری فیملی کو ڈنر پر بلایا ہے اور بہتر ہوگا کہ تم بھی ساتھ چل کر لوگوں کو دیکھ لو۔ پہلے تو عالم صاحب صاف انکار کر دیتے ہیں، لیکن پھر اماں جان کے سمجھانے پر مان جاتے ہیں، کیونکہ اماں جان کہتی ہیں اسی لیے تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ تم ان کا ایک دفعہ گھر بار دیکھ لو اور اس کے بعد جو تم فیصلہ لوگے ہم وہی کریں گے۔ حالانکہ اماں جان آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ علیزے کی شادی اگر ہوگی تو صرف اور صرف باری کے ساتھ ہوگی، لیکن اس دفعہ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ عالم صاحب رمیسا کو اس سلسلے میں لگتا ہے کچھ بتاتے ہی نہیں اور نہ ہی اسے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھے سے پتا ہے کہ رمیسا چرب زبان ہے، وہاں جا کے کچھ بھی بول سکتی ہے یا پھر وہاں سے باتیں نوٹ کر کے آئے گی تو گھر آ کر میرا سر کھائے گی۔ اور پھر جناب عالم صاحب کو تب بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنی بیٹی پریشے کی بڑی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اماں جان زبیدہ بیگم اور زوبی کے ساتھ باری کے گھر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اصل سین تو وہ دیکھنے والا ہوتا ہے جب عالم صاحب گاڑی سے اتر کر باری کے گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ پریشے کے لیے اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ گھر کی شان و شوکت عالم صاحب کو حیران کر دیتی ہے، اور پھر اندر جا کر منال جس محبت اور عزت سے ان سب کا استقبال کرتی ہے وہ الگ، اور پھر باری سے مل کے بھی عالم صاحب بہت متاثر ہوتے ہیں کہ اتنا امیر ہو کے بھی اتنا سادہ طبیعت۔ شایان صاحب کی گفتگو اور باری کی عاجزی دیکھ کر تو انہیں مکمل تسلی ہو جاتی ہے کہ ان کی بیٹی پریشے واقع ہی ایک بہت اچھے گھر میں جا رہی ہے، اور پھر وہ خوبصورت لمحہ آتا ہے جب اماں جان عالم صاحب سے پوچھتی ہیں کہ اب کیا جواب دینا ہے، تو عالم صاحب فوراً ہاں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ باری خود اٹھ کر اماں جان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور ان کے ہاتھ سے مٹھائی کھاتا ہے۔ اس کی یہ عزت اور فرما برداری دیکھ کر عالم صاحب دل ہی دل میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ نے وہ تو سنا ہی ہے نا، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، تو جہاں ایک طرف خوشیاں ہیں وہیں دوسری طرف حسد اور نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ گھر واپس آ کر جب عالم صاحب رمیسا کو بتاتے ہیں کہ پریشے کا رشتہ ایک بہت بڑے اور امیر گھرانے میں طے ہو گیا ہے، تو رمیسا کے تو جیسے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔
وہ فوراً زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے کہ ضرور پریشے اور باری کا پہلے سے چکر رہا ہوگا، تبھی تو اتنا بڑا گھر رشتہ مانگنے آ گیا۔ یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شاید پریشے کی پہلے منگنی بھی انہی دونوں کی پلاننگ سے توڑی گئی ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم صاحب ایک لمحے کے لیے واقع ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید رمیسا سچ کہہ رہی ہے، یعنی ایک بار پھر وہ اپنی بیٹی پر اعتماد کرنے کی بجائے رمیسا کی باتوں میں آنے لگتے ہیں۔ ادھر منال بھی سخت پریشان ہے کیونکہ راحیل کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے راحیل ڈنر پر بھی نہیں آتا، حالانکہ منال نے اسے بہت محبت سے انوائٹ کیا تھا۔ باری جب منال کی پریشانی محسوس کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا سب ٹھیک تو ہے، منال اپنے بھائی کی خوشیوں کی خاطر سب کچھ چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، شاید راحیل کسی ضروری کام میں مصروف ہو۔ لیکن دوسری طرف انایا اب کھل کر اپنی اصلیت دکھا رہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے ماں باپ سے کہتی ہے اگر اس کی شادی باری سے نہیں ہوئی تو پھر منال بھی راحیل کے گھر نہیں رہے گی، یعنی اب وہ کھل کر منال کو اپنی دشمن سمجھنے لگی ہے۔ اور اگر واقعی راحیل نے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر منال کے ساتھ زیادتی کی تو پھر سچ یہی ہے کہ منال کو ایسے انسان کے ساتھ مزید رہنا بھی نہیں چاہیے جو کانوں کا بھی کچا ہو اور وعدوں کا بھی۔ خیر دوسری طرف زہیب اور علیزے کی کہانی اب بھی لوگوں کے دل جیت رہی ہے۔ زہیب پوری کوشش کر رہا ہے کہ علیزے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ اس نے فزیو تھراپسٹ تک کو گھر بلوانا شروع کر دیا ہے جو پوری لگن سے علیزے کا علاج کر رہی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح زہیب کی ماں اور رمشا کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، اور رمشا کی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ پوچھے اسے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں، ہر وقت اپنی ماں کے گھر میں گھس کر بس زہیب اور اس کی بیوی کو ہی تاڑتی رہتی ہے۔ وہ اب بھی علیزے کو طعنے دے رہی ہیں کہ وہ زہیب کا وقت اور پیسہ برباد کر رہی ہے، مگر زہیب اس بار پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے اور علیزے سے بھی کہتا ہے کہ تمہیں کسی کی باتیں سننے کی اور کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ناظرین اصل مزہ تو اس دن آئے گا جس دن علیزے سچ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی، زہیب کی محنت اور محبت دونوں کی جیت ہوگی، اور زہیب کی ماں اور بہن تو حیران ہوں گی ہی، علیزے کے گھر والے بھی یہ سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور زہیب یہ بات ثابت کر دے گا کہ اگر شوہر محبت کرنے والا، خلوص کرنے والا اور ساتھ دینے والا ہو تو وہ عورت بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے جو چلنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اور یہاں تو وہ عورتیں جو خود چل کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں، شوہر ان کا وہ حال کر دیتے ہیں کہ بیچاریاں بستر سے ہی لگ جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ زہیب کی ماں اور بہن کو ان کی نفرت کی اور جو کچھ ان دونوں نے علیزے اور زہیب کے ساتھ پس پردہ کیا ہے اس کی کیا سزا ملتی ہے، اور دوسری طرف باری اور پریشے کی شادی میں ابھی کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ اگر یہ شادی ہوتی ہے تو پھر منال کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین کیا لگتا ہے، کیا منال کی خوشی کے لیے باری کو اپنی محبت سے دستبردار ہو جانا چاہیے، یا پھر منال کو ہی راحیل جیسے شوہر کو چھوڑ دینا چاہیے جو کانوں کا اور وعدوں کا اتنا کچا ہو؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔